آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے گردوں کے مسائل یا گردوں کی تکالیف۔ گردوں کے مسائل میں کئی علامات ایسی ہیں جو کہ گردے کے مسئلے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ گردے کی بیماریوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو گردے میں پتھری کا بننا، گردے میں ریت کے ذرات کا ڈیولپ ہو جانا، اور اسی طرح سے گردے کے افعال کے اندر کمی آ جانا، فضلہ جو گردے کے اندر پیشاب کے اندر خون کے اندر شامل ہوتا ہے جو کہ پیشاب کے ذریعے سے خارج ہوتا ہے اس کا خارج نہ ہونا، یا یورک ایسڈ کا زیادہ ہو جانا، گاؤٹ کی علامات کا ڈیولپ ہو جانا، اور آسٹیو آرتھرائٹس کا ہو جانا جسے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس بھی کہا جاتا ہے، اس کا ڈیولپ ہو جانا، یہ ساری علامات جتنی ہیں، بیماریاں جتنی ہیں، ان میں مجموعی طور پہ بنیادی طور پہ گردے انوالو ہوتے ہیں، اور گردوں کے ان چیزوں کی وجہ سے یہ سمٹمز اور یہ علامات آنے لگتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گردوں میں پتھری کا بننا اور کیا یہ علاج بالقرآن سے، قرآن تھراپی سے ممکن ہے، کیا اس کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کس طرح کے علاج کی ضرورت ہوگی۔ گردے میں پتھری بن جائے جو کہ یورک ایسڈ کے کرسٹل بھی ہو سکتے ہیں، کیلشیم آکزیلیٹ کے کرسٹل بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات کیلشیم کے باریک باریک ذرات یہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں گردے کے اندر۔ ابتداً گردے میں ریت کے ذرات ہوتے ہیں اور یہ پیشاب میں ظاہر ہوتے ہیں، پیشاب میں نظر آتے ہیں۔ گردے کے مقام پہ درد رہنا، دائیں یا بائیں گردے دونوں میں یا کسی ایک گردے میں درد کا رہنا، پیشاب کے وقت میں پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کی نالی میں جلن کا محسوس ہونا، پیشاب جب خارج ہو رہا ہو تو اس وقت میں جلن یا اس ترشی محسوس ہونا، برننگ ہونا پیشاب کے اندر، پیشاب کی نالی میں، پیشاب کا رک رک کے آ جانا یا پیشاب کا بند ہو جانا، یومی طور پہ گردے کی پتھری کی علامات ہیں۔ اور بعض کا پیشاب جو رک رک کے آتا ہے اس کی ایک وجہ گردے کی پتھری نہیں ہوتی بلکہ مثانے کی کمزوری ہوتی ہے، اور ایک وجہ پروسٹیٹ کا انلارج ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ ہم گردے کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر مزید تفصیلی گفتگو بھی انشاءاللہ آئندہ کے پروگرامز کے اندر جاری رکھیں گے۔ تو آج ہم چونکہ بات کر رہے ہیں گردے کی پتھری کی، تو گردے کی پتھری کے لیے جو غذائی علاج ہے، غذا کی احتیاط ہے، اسے ہمیں پہلے مد نظر رکھنا چاہیے۔ گردے کے مریضوں کو آئرن والی اور پروٹین والی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے، آئرن اور پروٹین سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آئرن میں سبز پتوں والی سبزیاں یہ شامل ہیں، اور پروٹین میں انڈا، مرغی، بڑا گوشت، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، یا دیگر اگر جو ہے وہ پروٹین کسی اور فارم میں زیادہ لیتے ہیں تو اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے چاول کا استعمال جو ہے یہ گردے کے مریضوں میں درد کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ گردے کے مریض کو پانی قدرے زیادہ پینا چاہیے، یہ ایک مشہور مقولہ کے طور پہ یا ایک بات بڑی مشہور ہو چکی ہے، لیکن اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں، گردے کے کس مریض کو پانی زیادہ پینا چاہیے؟ گردے کا صرف وہ مریض جس کو ایشو جو ہے گردے کی پتھری کا ہو وہ مریض پانی زیادہ پیے گا۔ جس مریض کو گردے کی پتھری کا عارضہ نہ ہو وہ مریض جو ہے وہ پانی زیادہ نہیں پیے گا۔ جو مریض کڈنی فیلئر میں جا رہا ہے اس سے پانی کم استعمال کرنا چاہیے۔ علاج بالقرآن کے اعتبار سے گردے کے مریض کو جن میں پتھری کا عارضہ ہو اور ایک گردے میں ہو یا دونوں گردوں میں ہو، چند سینٹی میٹر ہو یا چند ہو، یہ دونوں طور کی پتھریاں قرآن تھراپی سے بالکل بغیر ادویات کے نکل جاتی ہیں، اور ہزاروں مریض ایسے ہیں جو گردے کی پتھری میں مبتلا تھے، انہوں نے بغیر دوا کے اپنا علاج کیا اور الحمدللہ ان کا علاج بڑا مؤثر ثابت ہوا۔
گردے کی پتھری کے مریض کو جو علاج قرآن سے اختیار کرنا ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے. صدقہ دیں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، منزل روزانہ تلاوت کریں گے، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، سورہ الم نشرح ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پی لیں. اس سے گردے کی پتھری انشاءاللہ العزیز نکلنا اور گردے کی پتھری اس سے کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون شہد 1 گلاس پانی میں مکس کر کے اگر پی لیا جائے تو اس سے بھی گردے کی پتھری نکل جاتی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی پریشانیوں اور خطاؤں کو دور فرمائے اور ہمیں علاج بالقرآن کے ذریعے سے شفایابی نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. www.darsequran.com